बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरवर राही, आप दोस्तों का खेती चैनल को सब्सक्राइब करने और पसंद करने का शुक्रिया। आज मैं इस वक्त गंदम के हवाले से बात करना चाहूँगा। अगर हम पंजाब के अंदर काश्तशुदा गंदम के रकबे को देखें तो वो तकरीबन 1,74,00,000 एकड़ है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। और इस काश्तशुदा रकबे को बढ़ाने में महकमा ज़राअत के दोस्तों का और ज़िम्मेदारों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये यकीनी तौर पे इनकी मेहनत का समर है। इसके साथ साथ अगर हम गंदम की पिछले साल की औसत पैदावार को देखें, यानी 2022 और 23 की जो औसत पैदावार थी गंदम की पंजाब के पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 33 मन फी एकड़ थी। और उससे पिछले साल के साथ अगर इसका हम मुवाजना करें तो तकरीबन 1.5 मन फी एकड़ पैदावार में पिछले साल इजाफा हुआ था, औसत पैदावार में इजाफा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी बात है। और इस साल भी अगर हम ज़िम्मेदार दोस्त थोड़ी सी मेहनत करके और गंदम की फसल को अच्छे तरीके से मैनेज करके उसकी देखभाल करके फी एकड़ पैदावार में, औसत पैदावार में 2 मन फी एकड़ भी इजाफा कर लें तो ये हमारी गंदम की, पाकिस्तान की गंदम की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। ये ठीक है कि कुछ ज़िम्मेदार दोस्त गंदम की पैदावार 60-70 मन, 80 मन फी एकड़ भी ले लेते हैं चंद खेतों में से, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे आम ज़िम्मेदार की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। ये हम सब के लिए सबसे अच्छी और खुशी की बात होगी कि अगर हम 2 मन फी एकड़ भी औसत पैदावार में इजाफा कर लेते हैं तो ये गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करने का जो मसला होता है उस पर हम काबू पा लेंगे। और औसत पैदावार बढ़ाने में अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो सबसे अहम फैक्टर है, वो खादों का मुतनासिब तौर पे इस्तेमाल है। जो भी ज़िम्मेदार दोस्त फसलों में खादें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको मुतवाज़न खादों के कुलिये के तहत इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। और पैदावार में इजाफे की सबसे बड़ी वजह भी मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल ही होता है। यकीनी तौर पे अब जिस स्टेज पे गंदम की फसल है, ज़िम्मेदार दोस्त नाइट्रोजन खाद और फास्फोरस खाद इस्तेमाल कर चुके होंगे, और अब अगर कोई खाद इस्तेमाल की जा सकती है या जिसके करने का वक्त है तो वो पोटाश है, पोटाश की खाद है। अगर हम ज़राई माहिरीन की सिफारिशात को देखें तो बुनियादी तौर पे तो पोटाश की खाद भी बजाई के वक्त या पहले पानी के वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, वही उसके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर किसी वजह से ज़िम्मेदार नहीं इस्तेमाल कर सके तो अभी भी पोटाश की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। और पोटाश की जो सिफारिश करदा मिकदार है फी एकड़ वो तकरीबन 25 किलोग्राम है। अगर हम SOP की एक बोरी लें तो चूँकि उसमें 50% पोटाश होती है तो 25% उसमें पोटाश होती है, तो अगर हम एक बोरी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 25 किलोग्राम असल पोटाश खेत को, गंदम की फसल को मैसर होगी। तो इसलिए अभी मौका है कि मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल के कुलिये को पेश नज़र रखते हुए पोटाश की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर हम ज़रा बड़े तौर पे, ज़रा वसी पैमाने पे जायज़ा लें तो अगर हम एक स्टडी रिपोर्ट को देखें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 40% जो ज़राई ज़मीनें हैं उसमें पोटाश की कमी है, और बाकिया जो 60% ज़राई ज़मीनें हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो जो पोटाश का लेवल है वो भी मतलब जो कमी की जो लाइन है उसके करीब करीब वो भी पहुंच रहा है।
تو اس لیے پوٹاش کا استعمال اچھی پیداوار کے لیے، بہتر پیداوار کے لیے یقینی طور پہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے پوٹاش اگر ذمہ دار دوستوں نے پہلے بجائی کے وقت یا پہلے پانی کے وقت 25 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کر لی ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں کی ہے تو اب جو لیکوڈ پوٹاش ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکوڈ پوٹاش 30% پانی میں حل پذیر جو ہوتی ہے وہ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی مقدار کو دیکھیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 3 سے 4 لیٹر فی ایکڑ آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ اگر آپ سپرے کرنا چاہیں تو 2 لیٹر فی ایکڑ 70-80 لیٹر پانی کے ساتھ ملا کر آپ گندم کی فصل پہ سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سپرے بھی کریں گے تو وہ بھی فائدہ دے گی۔ اصل میں یہ جو لیکوڈ پوٹاش کا جو استعمال ریکمینڈ کیا جاتا ہے، خواہ وہ فلڈ ایریگیشن کے ساتھ استعمال کی جائے یا سپرے کی جائے، یہ تو بنیادی طور پہ جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے پوٹاش کی کہیں پہ نظر آتی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ریکمینڈیشن دی جاتی ہے، یہ سفارش کی جاتی ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ جو دانے دار یا پاؤڈر پوٹاش ہے اس کو صحیح وقت پہ استعمال کیا جائے۔ اب جو پوٹاش استعمال کرنی ہے وہ تو بنیادی طور پہ جو کمی کہیں پہ رہ گئی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم لیکوڈ پوٹاش کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میری ذمہ دار دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو استعمال ضرور کریں، یقینی طور پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک ایسی تحقیق بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر ذمہ دار دوست پوٹاش کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو 17 روپے کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح ٹائم ہے۔ اور ذمہ دار دوست یہی ہے، بہتر ہے کہ وہ اس وقت لیکوڈ پوٹاش جو ہے اس کو اویلیبل کریں، اور جو بھی وہ مارکیٹ سے پروڈکٹ خریدیں لیکوڈ پوٹاش کا اس کی لیبل پہ دی گئی سفارشات کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن جو دیکھا گیا ہے کہ اگر 3 سے 4 لیٹر فلڈ کی جائے یا 1-2 لیٹر سپرے کی جائے تو پھر اس کے قدرے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ اور اس میں ذمہ دار دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پوٹاش کی کھاد کی سفارش کیوں کی جاتی ہے۔ ہر کھاد کا، خواہ نائٹروجن ہے یا فاسفورس ہے یا پوٹاش ہے، اس کا پودے کے اندر ایک خاص رول ہے۔ اگر ہم پوٹاش کی کھاد کے رول کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بہت اچھے طریقے سے یہی کھاد انجام دے سکتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے یہ چیزیں پودے کے اندر زیادہ بہتر طور پہ ہو پاتی ہیں، جس طرح ضیائی تالیف کا عمل ہے، پتوں کا خوراک بنانے کا عمل ہے، اس میں یہ بہت مددگار ہوتی ہے۔ پھر جو پتے خوراک تیار کرتے ہیں وہ پتوں سے خوراک جو ہے وہ دانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ جب پتوں کی تیار کی ہوئی خوراک دانوں کی طرف منتقل ہوگی تو یقینی طور پہ گندم کے دانے جو ہیں وہ اپنا سائز بھی پورا کریں گے، موٹا کریں گے، اور دانوں کی فلنگ بھی سٹے کے اندر پوری ہوگی، تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں فی ایکڑ گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر ذمہ دار یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک پوٹاش کا وہ حصہ ہے، پوٹاش کا ایک رول ہے جو پیداوار میں بہتر اضافے کا ضامن بنتا ہے۔ اگر ہم اور بھی ذرا چیزوں کو غور سے دیکھیں تو جو پوٹاش ہے یہ دانے کے اندر پروٹین کی مقدار کو بڑھاتی ہے، لحمیات کی کوانٹٹی کو، اس کی کنسنٹریشن کو بڑھاتی ہے۔ جب وہ لحمیات کی کوانٹٹی بڑھتی ہے دانے کے اندر تو پھر یقینی طور پہ دانے کی جو خوراکی اجزاء ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں، آٹے کی اور دانے کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو پوٹاش کے استعمال کرنے سے دانے اپنا سائز پورا کریں گے اور جس سے الٹیمیٹلی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پوٹاش کی کھاد ہے یہ انسانوں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے، اور جو پوٹاش کا گندم میں استعمال ہے یہ انسانی صحت پہ بھی بہت اچھے اثرات پیدا کرتا ہے۔ جو بلند فشار خون ہے یا جو بلند فشار خون کی وجہ سے اگر کہیں کوئی ہارٹ اٹیک کا کوئی رسک ہوتا ہے، کوئی خطرہ ہو، تو اس کو بھی کم کرنے میں پوٹاشیم کا اپنا ایک رول ہے۔
تو اس لیے جب ہم گندم کے اندر یا باقی فصلوں کے اندر پوٹاش کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کے اثرات جو ہیں وہ ہماری اپنی صحت کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ابھی جائزہ لیں تو سب سے اچھی طرح سے جو ضروری مقدار ہے پوٹاش کی وہ دیکھا گیا ہے کہ جو آلو کے کاشتکار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جو مکئی کے کاشتکار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ پوٹاش کی جو ریکمینڈڈ مقدار ہے وہ استعمال کرتے ہیں آلو کی فصل کے اندر یا مکئی کی فصل کے اندر، تو جو آلو کا سائز پورا ہوتا ہے، جو ٹیوبرز ہیں وہ سائز پورا کرتے ہیں، ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، ان کی شیلف لائف بڑھتی ہے۔ جب زمیندار مکئی کے اندر استعمال کرتے ہیں تو پھر جو چھلی ہے اس کے اوپر دانے پورے بنتے ہیں اور آخر تک ٹاپ تک دانوں کی جو لائنیں ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، دانوں کا سائز پورا ہوتا ہے، اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ پوٹاش کو ہر اس جگہ پہ استعمال کیا جائے جہاں بھی اس کی کمی کے کوئی اثرات ہیں، یا جہاں بھی جو بھی فصل ہو اس کے اندر پوٹاش کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب حکومت محکمہ زراعت خصوصی طور پہ پوٹاش کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں اور اس پہ حکومت پنجاب سبسڈی بھی دیتی رہی ہے پوٹاش کے اوپر، اس لیے کہ اب اس کے استعمال کو بڑھایا جائے تاکہ جو ہماری پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکے اور پیداوار کی کوالٹی بھی بہتر ہو سکے۔ تو اس لیے اب آخر میں یہی اپنے ذمہ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اب جس سٹیج پہ گندم کی فصل آ چکی ہے تو اگر وہ دانے دار یا دوسری جو شروع میں بجائی کے وقت جو پوٹاش استعمال کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر سکے تو اب وہ جو لیکوڈ پوٹاش ہے اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں اور گندم کی پیداوار بڑھانے میں اپنا پورا حصہ ہم ڈال سکیں اس پوٹاش کھاد کو استعمال کرتے ہوئے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کی مشورے اور آپ کی جو سفارشات ہیں میرے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔